پڑے گا، وہ راتوں کو اٹھ کے محبوب کے لیے آہو بکا کرے گا، وہ راتوں کو محبوب کے لیے گریہ وزاری کرے گا۔ آقا فرماتے ہیں جو رات بھر سو جائے وہ میرا عاشق نہیں ہو سکتا، اگر سو جائے تو عاشق نہیں ہو سکتا۔ جو راتوں کو نرم گدوں پر لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھیں وہ کیسے عاشق ہو سکتا ہے؟ جو کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے سنے وہ عاشق کیسے ہو سکتا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ناگور والوں بانسری والوں کہ تم عاشق نہیں ہو، میں تو محبوب کی بات نقل کر رہا ہوں، میرا کام تو صرف نقل کرنے کا ہے، اور میں تو تم سے بھی زیادہ گرا پڑا ہوں۔ سوچو اللہ اکبر، جو صرف سو جائے، سونا کیا گناہ تھا بھائی، سونا کیا گناہ تھا، سونا کیا گناہ تھا، لیکن آقا فرما رہے ہیں جو پوری رات سوتا ہے، میں محمد اعلان کرتا ہوں روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ کا اعلان ہے جو پوری رات سوتا ہے وہ عشق مصطفیٰ میں جھوٹا ہے، جھوٹا کذاب ہے، وہ کذاب جھوٹا ہے، اس لیے کہ عشق ہوگا راتوں کو درود پڑے گا، سلام پڑے گا، عبادت کرے گا، گریہ کرے گا۔ میں سوچتا ہوں جو رات کو سو جائے وہ عاشق نہیں ہے حضور کے یہاں، جو فجر میں بھی نہ اٹھے وہ کیسا عاشق ہے، مسجدوں کو ویران کرنے والا کیسا عاشق ہے۔ یاد رکھنا اللہ اکبر، اپنی آپ سے، اپنی زبان سے، اپنی آپ کو کچھ بھی کہنے والوں، اللہ اکبر، جس کو رسول اللہ جھوٹا کہہ دے اب میں اس کو عاشق کیسے مان لوں؟ نعت خانوں پہ چاہے کتنا لٹا دو، قوالوں پہ کتنا لٹا دو، علماء پہ کتنا لٹا دو، پیروں پہ کتنا لٹا دو، لیکن جان ایمان تو کہہ رہے ہیں اگر تو پوری رات سو رہا ہے تو تو جھوٹا ہے، عاشق نہیں ہے۔ لیکن میں تو حیران ہوں یا رسول اللہ، سونے والا عاشق نہیں ہو سکتا، اسے تو راتوں کو رونا چاہیے، اسے تو اپنی راتیں یاد ہے، اپنی راتیں یاد ہے۔ دوستوں سے ملتے ہو تو غیبت کرتے ہو، کسی کے خلاف سازش کرتے ہو، وائی فائی لگا کر کے اللہ اکبر آدھی آدھی رات تک کے زنا کی فلمیں، اللہ اکبر موبائلوں پر ڈیجیٹل دنیا کے اندر جوا کھیلنے والوں، قیامت کے دن اگر حضور کا سامنا ہوگا، میں تو سوچ رہا ہوں نائب رسول اولاد فاروق اعظم صوفی باصفا صوفی حمید الدین تاریخ دنیا و عقبہ سیدنا صوفی حمید الدین کے سامنے جب اپنا ایمان اور عشق رسول ثابت کرنا آسان نہیں تو آمنہ کے لال کا سامنا ہوگا، اللہ اکبر حضور کے سامنے حاضری ہوگی، اور حاضری کے بعد جب رسول اللہ کا سامنا ہوگا، میری قوم تو نعرے لگاتی ہے حضور کا سامنا ہوگا تو کتنا مزہ آئے گا، لیکن عاشق لوگ کہہ رہے ہیں ارے کیا مزہ آئے گا، ان سے آنکھیں چار ہوگی، اور اللہ نہ کرے وہ کہیں منافق او دجال مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتا تھا اور ہیرو کی تصویر تیرے موبائل کے اسکرین پر لگی رہتی تھی، تو جوے کا دھندا کرتا تھا، تو شراب کا دھندا کرتا تھا، تو رات کے 3 بجے تک زنا کی فلمیں دیکھتا تھا، گندی پکچریں دیکھتا تھا، میرے بھائی بتانا تیرا کیا بنے گا؟ ارے صحابی رسول اگر مسجد سے اونچی عمارت بنا لے تو نبی ان کے سلام کا جواب نہیں دیتے اور بلکہ چہرہ پھیر لیتے، ہے کہ نہیں ہے؟ تم ہم صحابی سے بڑے ہو گئے، کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم۔ عشق بچوں کا کھیل ہے، تصوف بچوں کا کھیل ہے، کیا ہے؟ شاہ نیاز بے نیاز نے بڑی شان بے نیازی سے کہا تھا بل حبس پاؤں نہ رکھیو اس راہ کے بیچ، کوچے عشق ہے یہ رہ گزر عام نہیں۔ عشق کرنے کے لیے اویس جیسا بننا پڑتا ہے، عشق کرنے کے لیے خالد بن ولید جیسا بننا پڑتا ہے، عشق کرنے کے لیے بلال جیسا بننا پڑتا ہے، عشق کرنے کے لیے صدیق جیسا بننا پڑتا ہے۔ صدیق اکبر کے عشق کا حال یہ ہے کہ گھر جاتے ہیں تو دل پکڑ کے بیٹھتے ہیں، حتیٰ کہ دل سے دھواں نکلتا ہے، لوگ کو کیا پتا ہے عشق، ارے دل سے بھی دھویں نکلے ہیں، اسی لیے تو بریلی کے قلندر نے کہا تھا کہ دل بھی دھویں والا ہوتا ہے، دل بھی دھونی رماتا ہے۔ امام احمد رضا کے مسلک کا نعرہ لگانے والوں کبھی فکر رضا تو سمجھا ہوتا، فکر رضا تو سمجھ لیا ہوتا، کہتے اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے۔ یہ صوفیہ کہتے ہیں جب دل میں عشق آتا ہے تو کسی سے دشمنی بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ دشمن کو بھی تو اس اعتبار سے دل میں رکھنا پڑتا ہے نا کہ اس کی یاد ہے۔ کہا جس کے پاس عشق آتا ہے عشق کو دوئی نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے مجھے اب کسی سے دشمنی بھی نہیں رہے، رابعہ بصری کی طرح
سرکار رابعہ بصری سے کسی اور تو بہت عبادت کرتی ہے، حق ہو کرتی ہے، جنگلوں بیابان کو آباد کرتی ہے، شیطان تجھے کتنا ستاتا ہوگا؟ مسکرا کے کہتی ہے یار کی عشق سے فرصت نہیں، دشمن کی طرف توجہ کرنے کے لیے وقت لاؤں کہاں سے؟ ذرا غور تو کریں، عشق اس منزل پہ پہنچا۔ میری گزارش ہے اگر واقعی ولیوں کے نقش قدم پہ رہنا ہے، تھوڑا نکلیے ذرا دنیا کی محبت سے، نفس پرستی سے نکلیے، غرور سے نکلیے، گھمنڈ سے نکلیے۔ آخری بات کے طور پہ کم، تصوف کیا ہے؟ تصوف، صوفی کے چوکھٹ بیٹھے ہو، تصوف سن لو۔ تصوف یہ ہے کہ کسی کتے اور بلی کا بھی دل نہ دکھے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں لوگوں کو تصوف کی ضرورت۔ تصوف اصل دین ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الاحسان، احسان کی تشریح ہوئی تو تصوف وجود پایا۔ کہتا ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک۔ جب عبادت کرتے اس شان سے کر کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور یہ کیفیت نہ بنے وہ تجھے دیکھ رہا ہے، وہ تو دیکھ ہی رہا ہے۔ یعنی صوفی کا نظریہ یہ ہے کہ ہر وقت میں یار کی نظر میں ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد نماز ہے، لوگ ترجمہ بھی کرتے ہیں کہ نماز اس طرح پڑھا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور وہ آگے کی پھر پوری تفسیر۔ لیکن حضور نے صلاۃ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ ان تعبد اللہ، عبادت کر اس طرح۔ اور عبادت کا مفہوم جو وہ پوری زندگی پہ سمیٹا۔ جگر کو سمجھ میں آ گیا، ہمیں کو سمجھ میں۔ جگر کہتے ہیں محو تسبیح ہی تو سب ہے مگر ادراک کہاں، محو تسبیح ہی تو سب ہے مگر ادراک کہاں، زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں۔ پوری زندگی عبادت ہے، تو زندگی کے ہر لمحے میں یار کا وہ دیکھ رہا ہے، وہ تو دیکھ ہی رہا۔ بس آخری بات کے طور پر صوفی کیسا ہوتا ہے؟ صوفی، اچھا صوفی ہونے کے لیے صوفی کہلانا ضروری نہیں، صوفی بن جانا ضروری۔ صوفی بہت بڑے صوفی گزرے ہیں میرے مرشد غوث پاک کے دور میں، سید احمد کبیر رفاعی بڑے صوفی تھے۔ بس صوفی کی زندگی، کاش کہ تصوف عام ہو جائے، دنیا میں امن ہو جائے۔ اسی لیے تو ایک بندے کے چہرے پہ تماچا بھی نہیں پڑا تھا اور 90 لاکھ کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی تھی۔ کوئی مالا بھی نہیں ٹوٹی اور ایمان کی دولت 90 لاکھ کو نصیب۔ کیا کوئی گملہ نہیں ٹوٹا 90 لاکھ کی دولت نصیب، 90 لاکھ کو دولت نصیب ہو۔ یہ صوفیہ کا انداز تھا، بے ضرر لوگ تھے یہ، اس شان کے لوگ۔ سید احمد کبیر رفاعی، بس آخری بات، اگر تصوف سمجھنا ہے اور اس پر پھر آپ بہت پڑھ لیجئے گا، اللہ آپ کو توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے۔ سیدی احمد کبیر رفاعی سو رہے ہیں۔ صوفی لوگوں کا جو لباس ہے نا، وہ لباس بھی عجیب الگ قسم کا ہے، عجیب تو نہیں کہوں گا، الگ قسم۔ صوفی لوگ تنگ لباس نہیں پہنتے، ہم لوگ تو تھوڑا فیشن پرست ہو گئے، وہ لوگ تنگ لباس نہیں، ان کا لباس بڑے کشادہ ہے۔ صوفیوں کے یہاں ڈھیلے ڈھالے لباس، ہم لوگوں نے تنگ کیا تو آپ اس سے زیادہ تنگ کرنے لگے، اب تو جلدوں پہ ٹچ ہے لباس۔ بہرحال ہاں، اللہ خیر فرمائے، بہت چست لباس نہیں پہننا چاہیے، اتنا ڈھیلا بھی نہیں پہننا چاہیے کہ لوگوں کو شک ہو کہ آپ کسی اور کا پہن کر آئیں۔ صوفیوں کا ایک اپنا انداز ہے، لیکن اور ان کے آستین جو ہے نا وہ زیادہ چوڑی ہوتی تھی صوفیہ کے یہاں، اس طرح سے جو صوفیانہ لباس ہے، اب تو وہ دکھتا بھی نہیں، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے ہوتا تھا۔ وہ یہاں سے ایسے آتا تھا اور پھر نیچے آ کر کے وہ بہت گھیر میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ آپ اس میں غور کریں گے نا تو جب وہ نیچے گھیر آتا ہے نا تو ستر عورت پر بہت زیادہ پہرا ہو جاتا ہے، یہ اس کی حکمت ہے۔ صوفیہ کا جو قدیم لباس، اور یہ تو کہنے کی بات ہے لباس، صوفیہ تو چادر اوڑھتے۔ صوفی صاحب کی زندگی میں لکھا ہے کئی دنوں تک تو ان کو اوپر کی چادر بھی نصیب نہ تھی، ایک تہبند پہ انہوں نے زندگی کا وقت بہت گزارا، بہت ٹائم گزارا۔ 1 بیگھہ زمین تھی، اس پہ کھیتی کرتے تھے۔ اچھا ایک بات اور آپ کو، بات بڑھتی جا رہی لیکن کہ میری فلائٹ نہ چھوٹے، صوفی وہ ہوتا ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتا ہے،
اس لیے کہ ہاتھ کی کمائی سے بہتر لقمہ کوئی نہیں. اسی لیے سرکار غوث پاک کو دیکھیں، کئی ملکوں میں مال تجارت جاتا تھا غوث پاک کا. یہ صوفی لوگ، ہم تو دوسروں کا اڑا اڑا کھائے جا رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں شاید ہم لوگ کبھی صوفی بن ہی نہیں پائیں گے، لیکن اگر ان لوگ کی نظر پڑ گئی تو شاید کچھ کام بن جائے. ہاں، یہ لفافوں پر پلنے کا تصور ابھی 150-200 سال سے آیا ہے، ورنہ جو صوفی ہوتا تھا وہ لینے والا نہیں بلکہ دینے والا ہوتا. لوٹنے والے تو اب مسند پر ہے، لٹانے والے ہمیشہ رہے. یہ بات یاد رکھ. اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میری نظر میں کوئی بندہ ٹارگٹ پہ نہیں ہے. میں جنرل بات کر رہا ہوں آپ کو سدھارنے کے لیے اور اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے بس. حضور سیدی احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آنکھ لگ گئی. وہ چوڑی چوڑی آستین، وہ اس طرح سے ادھر سے تنگ ہو کر کے ایسے کھلتی تھی آستین، بڑی آستین، آستین چوڑی ہوتی تھی صوفیہ کی. آپ سو رہے تھے، اس آستین پر بلی سر رکھ کر سو گئی. دیکھیے یہ صوفیہ ہے. اگر مدرسے میں تصوف آ جائے اور خانقاہوں میں مدرسہ چلا جائے تو ہمارے اچھے دن لوٹ آئیں گے. ہمارے اچھے دن پارلیمنٹ سے لوٹ کر کے نہیں آئیں گے. ہمارے اچھے دن خانقاہ اور درسگاہ کے مجمع البحرین سے لوٹ کر کے آئیں گے، جس میں حمید الدین جیسا فاضل بھی ہوگا اور حمید الدین ہی صوفی بھی ہوگا. تمہیں پتہ ہے کتنے بڑے فاضل ہیں کہ ناگور شریف کی سرزمین پہ بیٹھ کے علم حدیث کا درس دیتے. ایک صاحب آگے کہا مجھے تصوف پڑھاؤ، تو کہا علم حدیث پڑھانے میں اتنا بیزی ہو گیا ہوں کہ ابھی مجھے تصوف کا درس دینے کا ٹائم نہیں. اور ایک بات یہ بھی بتا دوں، کیا راز کی بات کہی. پہلی بات، تصوف کا درس ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ تصوف قال کا نام نہیں ہے، تصوف حال کا نام ہے. جب کوئی اس قدر دل والا ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں انڈیلا جاتا ہے تصوف. تصوف پڑھنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو یوٹیوب پر بیٹھ کر کے تصوف کا درس ہو رہا ہے. وہ تو یوٹیوب کی بات ہی نہیں ہے، اور یوٹیوب کی بات نہیں ہے. ابو ہریرہ جیسا کہتا ہے کہ مجھے 2 علم دیے گئے، ایک کی تبلیغ کرتا ہوں، دوسرا بتا دوں تو گردن پہ تلوار آئے گی. تو جہاں ابو ہریرہ مدرس نہیں بنتے، وہاں یہ یوٹیوب والے کب سے مدرس بن گئے تصوف کے؟ یہ تو حال ہے بھائی. اور آپ لوگ بھی یہ یوٹیوب پر جو ہے وہ یہ پڑھ کر کے ایسا ہو، یہ پڑھ کے ایسا ہو، گڑبڑ نہ کرو. ابھی سچے مسلمان بن جاؤ، دروازے خود ہی کھل جائیں گے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں اللہ ان کے لیے رستے پیدا کر دیتا ہے. تصوف کے چکر میں یعنی یہ کہ کوئی سکھا دے گا نہیں. صوفی صاحب نے کہا مجھے ٹائم ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ تصوف جو اتنا بندہ ہو کہ اس کو یہ ابھی پتا نہیں کہ تصوف سیکھا بھی جاتا ہے کہ نہیں سیکھا جاتا ہے. تصوف مجھے تو علم حدیث کا درس، یہ اتنے بڑے فاضل ہیں، کتنے بڑے فاضل ہیں، علم حدیث کا درس دے رہے ہیں. اور یہاں بیچارے صوفی اتنے پڑھے لکھے ہیں کہ وہ یزید اور یجید میں بھی فرق نہیں کر پا رہے ہیں. شیطان اور شیطان میں بھی ابھی فرق نہیں ہو رہا ہے، اور وہ صوفی ہیں، اس لیے کہ وہ صوفی ہیں، وہ صوفی ہے بھائی. اور یہاں صوفی دیکھو، اتنا بڑا ہندوستان کا سب سے بڑا صوفی جو علم حدیث کا درس دے رہا ہے اور درس تصوف دینے سے منع کر رہا ہے. چلیں اگر آئی گئے تو سن لیجئے. حضرت سیدی احمد کبیر رفاعی کی آستین پر بلی سو گئی. رات کا آخری پہر تھا، تہجد کے بعد آنکھ لگ گئی. صوفی صاحب حضرت احمد کبیر رفاعی سرکار کی آنکھ، اذان ہوئی تو آنکھ کھلی، تہجد پڑھ کے لیٹے تھے، آنکھ کھلی تو دیکھا بلی سو رہی ہے. اب دیکھنا صوفی کی سوچ، صوفی اسے کہتے ہیں، صوفی کی سوچ کہ یار اگر اٹھ کے جاتا ہوں تو اس کی نیند خراب ہوتی، بلی کی نیند خراب ہوتی، اور فجر نہیں پڑھوں تو یار ناراض ہوتا. حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کہتے ہیں کہ 70 سال غار میں بیٹھ کر کے عبادت کا جو ثواب نہیں ملتا وہ فجر کی صرف 2 رکعت سنت پڑھنے میں ملتا ہے. جب فجر کی 2 سنت کا یہ حال ہے تو فجر کی 2 فرض کا حال کیا ہو.
آپ کہاں گاروں میں خدا کو تلاش کر رہے ہیں؟ خدا تو شریعت مصطفیٰ پر چلنے والوں کو ملتا ہے. جہاں شریعت نہیں ہے وہاں تصوف اور طریقت کا آپ خواب دیکھتے رہیے. جیسے بانج سے بچہ نہیں، بیل سے دودھ نہیں، گنجے کی مانگ، گنجے کے بالوں میں، گنجے کے سر میں مانگ نہیں، اسی طریقے سے جہاں شریعت نہیں وہاں طریقت نہیں، وہاں تصوف نہیں. شریعت کا ہونا ضروری ہے. حضرت سیدی احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں، اب سوچ لیں بلی کی نیند، اور بلی کی نیند خراب ہونے کا خیال ہے صوفی کو، اور یہاں تو ڈی جے بج رہا، دھام دھوم دھمال ہے، بچے اس امتحان کی تیاری کر رہے ہوں گے، کوئی خیال نہیں. کوئی بیمار کرا رہا ہوگا، کوئی خیال نہیں. ارے بیماروں کی نیند کا خیال کرتے ہوئے رسول اللہ نے زور سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں دی رات کو. میں زور سے تلاوت نہ کرو، بیمار اور سونے والوں کا خیال کرو. جس مذہب میں بیمار اور سونے والوں کے خیال سے اللہ کا کلام زور سے پڑھنے کی اجازت نہیں، وہ مذہب کے ماننے والے پوری رات دھمال کر رہے ہیں. یہ کہاں ہے مذہب سے اپنا مذہب سیکھا ہی کہاں؟ لوگ گالیاں نہ دیں گے تو کیا ہوگا؟ بہرحال سیدی احمد کبیر رفاعی نے سوچا نماز پڑھوں کہ بلی کی نیند کا خیال کروں. تو دل میں خیال آیا نماز بھی پڑھوں گا، بلی کی نیند کا خیال بھی کروں گا، نقصان اپنا کرنا ہے. کسی سے کہا کینچی لاؤ. کینچی منگوائی اور اپنی آستین کو کاٹ دیا. بلی کی نیند کا خیال کیا. گئے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے آئے تو بلی جا چکی تھی. آپ نے اس کے بعد اس کو لیا اور سی لیا. لوگوں نے کہا عیب پیدا ہو گیا. کہا کپڑے میں عیب ہوا، اس کا کوئی نقصان نہیں. اگر اس کی نیند خراب کر دیتا تو قیامت میں اللہ کو جواب کیا دیتا؟ میرے بھائی یہ تصوف ہے. آئیے نظر اس تصوف کی طرف. ان کی بارگاہ سے اگر کچھ لینا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اصل تصوف کی طرف رخ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صوفی صاحب نے تو سب چھوڑ دیا تھا. صوفی صاحب نے تو دنیا میں رہ کے لوگوں کو دیکھ کے رونا آتا تھا. صوفی صاحب نے چھوڑا کیا کیا تھا؟ یہاں تو آپ کے پاس صرف تو گوشت کی روایت ہے کہ گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا. صوفی صاحب نے سب کو چھوڑ دیا. یار کے سوا کچھ باقی نہیں تھا. خون جل کر کے خاک ہو گیا تھا. یہ بات بچوں کو کیا بیان کروں میں؟ جس کے جسم میں خون نہیں خاک تھی، عشق میں جو خاک ہو گیا تھا. میں نے جب صوفی صاحب کی زندگی پڑھی تو مجھے امام کا یہ شعر نظر آیا، عشق ہو کر خاک ہو کر عشق میں. عشق میں کوئی خاک کیسے ہوتا ہے؟ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. کوئی خاک کیسے ہوتا ہے عشق میں؟ یہ آستانے پر آنے کے بعد پتا چلا، ورنہ یہ شعر میرے دماغ میں تو الجھا رہتا تھا. کیونکہ امام اہل سنت کی اشعار پر میں کوشش کرتا ہوں تھوڑی بہت محنت کروں. حالانکہ میں کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں، لیکن کوشش کرنے میں کیا جاتا ہے. بہرحال چلیں. تو جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا میری جو بزرگی، اچھا انہوں نے بزرگی کا انکار نہیں کیا. شیخ الاسلام کہ میری جو بزرگی ہے اس کو نظر لگنے کا ڈر ہے. اور اس کے بعد ایک جواب اور دیا. صوفی صاحب چپ سے سنتے رہے. کہا اس جواب میں چٹکی تھی. چٹکی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے چٹکی. انہوں نے چٹکی سمجھتے ہیں نا؟ نہیں سمجھتے؟ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں یعنی کہ آدمی کے ساتھ ایسی بات کرنا کہ بات بھی ہو جائے. یعنی یوں سمجھ لیں، میرے جملے میں سمجھ لیں، ایک دیوانے کے جملے میں، ملنگ کے جملے میں، زبا بھی ہو جائے اور آستین پر خون کا دھبا بھی نہ لگے. بات کے بات ہو جائے، لات کے لات ہو جائے، اور پھر ہماری بزرگی بھی سلامت، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت. آقا علیہ السلام نے یہ بھی منع فرمایا. میں حضور کی کیا بات کروں. حضور علیہ السلام کی سیرت پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ حضور نے پوری زندگی کبھی اپنی آنکھ سے بھی اشارہ نہیں کیا کسی کے خلاف. آنکھ سے بھی حضور نے اشارہ، ہم آنکھوں سے اشارہ کرتے ہیں نا، حضور نے کبھی آنکھ سے بھی اشارہ نہیں کیا. تصوف یہ ہے. اور ہم تو لوگوں کے دل چھلنی کر دیتے ہیں ہنستے ہنستے. جب بھی ملتے ہیں نیا زخم عطا کر دیتے ہیں. ہنستے ہنستے رشتہ داروں کے دل چھلنی کرتے ہیں. ہنستے ہنستے اپنے ملنے والوں کے دل، نہیں نیت تو خدا دیکھ رہا ہے. بہرحال شیخ الاسلام نے چٹکی لی. اگر شیخ الاسلام کا پتہ چل جائے تو مجھے گالی مت دیجیے گا، میں صرف نقل کر رہا ہوں. یہاں میں غائب شیخ الاسلام کا ذکر ہوں جو میرے واللہ میرے بزرگ ہیں، اور وہ سلسلہ سہروردیہ میں میرے مرشد بھی ہیں. لیکن کروں کیا؟ جو لکھا ہے وہ تو بولنا پڑے گا نا.
میرے مرشد ہے، اور یہ بھی میرے مرشد ہے سلسلہ چشتیہ میں۔ کرم تو یہ ہے کہ مرید قادری سلسلے میں ہیں، چشتی، نقشبندی، سہروردی، رفاعی سلاسلوں کی خلافت نے ان بزرگوں کی غلامی کا کلادہ گلے میں ڈال رکھا ہے، اور یہ ہمارے نصیب کی بہت بلندی ہے کہ ایسوں کے در سے وابستہ۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کوئی رسوا بھی اگر مجھ کو کہے گا تو یوں ہی، ہاں وہی نا وہ گدا بند ہے رسوا تیرا۔ ہماری رسوائیوں کا نام بھی انہی کے حوالے سے ہوگا انشاءاللہ۔ بہرحال جلدی جلدی تو انہوں نے چٹکی لی، جواب میں بڑی چٹکیوں کے سوال میں بہت زیادہ سختی تھی تو چٹکی تو لی انہوں نے۔ کہا ایسا ہے صوفی ایسا ہے کہ یہ سونا چاندی مال و دولت سانپ ہے، سانپ وہ نہ پالا کرے، سانپ وہ نہ پالا کرے جس کو منتر نہیں آتا۔ جو منتر جانتے ہیں ان کو سانپ پالنے میں خطرہ کیا ہے؟ ہاں، سانپ وہ نہ پالا کرے جسے منتر نہیں آتا۔ ارے جو منتر جانتا ہے اسے سانپ پالنے میں خطرہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر صوفی کا جواب، اب دونوں کا جواب سنیں۔ کہتے ہیں شیخ الاسلام جی آخر وہ کام ہی کیوں کرے کہ جس پر منتر یاد کرنا پڑے؟ وہ کام ہی کیوں کرے کہ جس پہ منتر یاد کرنا پڑے؟ بھئی کیا ضروری ہے منتر یاد کرنے کی؟ قرآن پڑھنے والوں کو منتر پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسا کام ہی مت کرو کہ منتر یاد کرنے کی ضرورت پڑے۔ اور دوسرے سوال کا جواب کتنا خوبصورت دیا ہے، اسی پر میں اپنے جملے مکمل کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ صوفی بزرگ کہتے ہیں تم مجھ سے کہتے ہو کہ میری بزرگی میں سادگی ہے، اس لیے مجھے خوف کہ نہیں ہے نظر لگنے کا، تمہاری بزرگی میں حسن اور خوبصورتی کا میک اپ ہے، اس لیے تم نے کالے تل کے طور پر یہ دنیا کی محبت کو اپنی بزرگی پہ لگا رکھا ہے۔ پھر کہا شیخ الاسلام جی آپ کی بزرگی زیادہ خوبصورت ہے یا مدینے والے کی بزرگی زیادہ خوبصورت ہے؟ کس کے اندر حسن زیادہ ہے؟ پادس خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، ان سے بڑا بزرگ کون ہوگا؟ جہاں سے بزرگی آدم کو ملی، جہاں سے بزرگی سلیمان کو ملی، جہاں سے بزرگی یوسف کو ملی، ہر بزرگ کو بزرگی وہاں سے ملی۔ جملہ کہہ دوں مخلوق کے اندر ہر بزرگ کو بزرگی دامن مصطفیٰ سے وابستگی کے بعد ملی ہے، حتیٰ کہ بزرگی کو بھی جہاں سے بزرگی ملی ہے وہ آمینہ کے لال کی چوکھٹ ہے۔ آپ کہتے ہو ہماری بزرگی کو خوف ہے نظر لگنے کا خوبصورت، تو تمہاری بزرگی خوبصورت ہے یا ان کی بزرگی تم سے زیادہ خوبصورت ہے؟ جب وہاں پیٹ پہ پتھر ہے تو یہاں دولت کیوں ہے؟ جب وہاں بغیر سلا ہوا لباس ہے تو یہاں دولت کا انبار کیوں ہے؟ اور کہتے ہیں تم اپنی بزرگی پر دنیا کی محبت کا تل لگاتے ہو، اور وہ جہاں سے بزرگی فیض پاتی ہے وہ کہتے ہیں الفقر فخری۔ محدثین کے نزدیک یہ حدیث ثابت نہیں ہے، معذرت چاہتا ہوں، لیکن صوفیہ کے نزدیک یہ حدیث ثابت ہے، کیونکہ اہل علم، کیونکہ میرے پیچھے جو ہے وہ دارالعلوم بھی ہے، دارالفتاء بھی ہے، صوفیہ بھی ہے، تو یہ محدثین کے نزدیک، کیونکہ محدثین جو ہے حدیث لینے کا ان کے یہاں پر ایک قانون ہے، اور وہ اس قانون پر جو بات آتی ہے وہی لیتے ہیں، جو نہیں آتی نہیں لیتے۔ وہ لوگ اس نے اس سے کہا، اس نے اس سے کہا، اس نے اس سے کہا، بس بات اسی پر آتی ہے۔ لیکن صوفیہ کے یہاں حدیث لینے کا محدثین کے علاوہ ایک طریقہ اور ہے کہ وہ ڈائریکٹ صاحب حدیث سے پوچھ لیتے ہیں آپ نے یہ کہا ہے کہ نہیں کہا ہے۔ اس لیے بہت ساری روایتیں محدثین کی کتاب میں نہیں ہیں، لیکن بہت ساری روایتیں صوفیہ کی کتاب میں ہیں۔ اس لیے میں کوئی مناظرے کا دروازہ کھولنے نہیں آیا۔ الفقر و فخری کشف المحجوب میں بھی ہے، قوت القلوب میں بھی ہے، اسی کے ساتھ غریب نواز کے یہاں بھی ہے، صوفی پاک کے یہاں بھی ہے۔ بہرحال انہوں نے کیا کہا پتہ ہے کیا کہا؟ کہ آپ تل لگاتے ہو، وہاں تل کی ضرورت نہیں، ان سے زیادہ خوبصورتی ہے۔ جو کہتے ہیں الفقر و فخری، حالت کیا ہے وہاں؟ ایک دن صرف 2 درہم گھر میں بچے رہ گئے، نیند نہیں آ رہی، نیند نہیں آ رہی، حضور کو نیند نہیں آ رہی۔ جو ہر بے چین دل کا چین ہے اس کو آج بے قراری ہے۔ ہمارے پاس دولت نہ ہو تو ہم بے چین رہتے ہیں، اور وہاں دولت ہے تو بے چین، وہ بھی کتنے؟ 2 درہم ہے،
کروٹ بدلتے کہتے ہیں عائشہ گھر میں کچھ ہے؟ کہاں 2 درہم ہے۔ کہا نکال کے صدقہ کر دو، میں اس حالت میں اللہ سے ملنا نہیں چاہتا کہ میرے پاس 2 درہم۔ اور دنیا نے دیکھا پوری کائنات کو تقسیم کرنے والے رسول کا جس دن وصال ہوا، اس دن رسول اللہ کی ذرا ایک یہودی کے گھر میں جو ہے وہ رکھی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، وہ بھی کس عالم میں رکھی ہوئی تھی جس کو گروی رکھنا کہتے ہیں۔ گروی رکھی، کیوں رکھی تھی؟ اپنے لیے نہیں، کسی سائل کا سوال پورا کرنے کے لیے رسول اللہ کی ذرا ایک یہودی کے یہاں گروی رکھی ہوئی تھی۔ عثمان غنی جیسا شخص جس کا داماد ہو، ابو بکر صدیق جیسی ہستی جس کا غلام ہو، ایسے بڑے بڑے لوگ، اس کے باوجود بھی رسول اللہ کے فقر کا یہ عالم ہے، کائنات کو عطا کر رہے ہیں، اور خود کے گھر کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو بہرحال میں بات آگے بڑھانے سے پہلے پھر بات سمیٹ لوں تو امہات المومنین کو صحابہ کرام نے کہا کہ آپ فاروق اعظم کے پاس چلے اور ان کو منا لے کہ اچھا کھاؤ، اچھا کھانے دو، اچھا پہنو، اچھا پہننے دو تھوڑا۔ یہ امہات المومنین آئیں اور فاروق اعظم سے کہا لوگوں کی خواہش ہے کہ اچھا کھانے دو اور اچھا کھاؤ، اچھا پہنو اور اچھا پہننے دو۔ تب فاروق اعظم نے دونوں کو بٹھا کے کہا کیا اتنی جلدی آپ لوگ بھول گئی حضور کی سیرت کو؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ رسول اللہ کے دسترخوان پر 2 سالن ایک ساتھ جمع نہیں ہوا؟ سرکہ ہوتا تھا تو سالن نہیں ہوتا تھا، اور سالن ہوتا تھا تو سرکہ نہیں ہوتا تھا۔ اور حضور علیہ السلام کے گھر میں کیا کبھی گیہوں کی روٹی تم لوگوں نے چپاتی دیکھی؟ حضور اس حالت میں زندگی گزارے اور آپ مجھے مشورہ دینے کے لیے آئیے کہ میں مسلمانوں پہ فراوانی کر دوں۔ دونوں امہات المومنین اتنا روئی کہ ان کے دوپٹے بھیگ گئے۔ وہ آئی تھی فاروق اعظم کو منانے کے لیے اور زود فاروق اعظم ان پر متاثر ہو کے رہ گیا۔ یہی حال ہے صوفی بزرگ کا۔ جب شیخ الاسلام نے یہ کہا کہ ہماری بزرگی پر دل رکھ دیا ہے ہم نے دنیا کی محبت کا، تو صوفی بزرگ کہتے ہیں کیا رسول اللہ سے زیادہ خوبصورت ہے؟ وہ گئے تھے صوفی کو متاثر کرنے، اور صوفی بزرگ نے ان کی بزرگی کو یوں متاثر کیا، فرمایا جس کے پاس دولت ہو میں اس کو ولی نہیں مانتا، میں آپ کو مولانا تو کہوں گا لیکن شیخ اور ولی نہیں کہوں گا۔ جب اس نتیجے پر میں پہنچا تو میں نے کہا یا اللہ، جو اتنے بڑے شیخ الشیوخ کے خلیفہ کو ولی ماننے کے لیے تیار نہیں، اگر امین القادری اس دور میں ہوتا تو پتہ نہیں یہ مجھے مسلمان بھی تسلیم کرتے کہ نہیں کرتے۔ آپ کہاں ہیں بھائی؟ جب صوفی، اب جملے کو پورا کرنا، جب صوفی بزرگ کے سامنے اپنا اسلام مکمل پیش نہیں کر سکتے تو قیامت کے دن خدائے وحدہ لا شریک کے سامنے اپنا ایمان کیا ثابت کرو گے؟ جنت کے ٹھیکیداروں اپنی راتوں کا جائزہ تو لو، جنت کے ٹھیکیداروں اپنے دلوں کا جائزہ تو لو، جنت کے ٹھیکیداروں اپنے دلوں کو جانچو تو صحیح۔ اتنے بڑے ٹھیکیدار بن گئے کہ ہم نہیں جنت میں جائیں گے تو کون جائے گا؟ کیونکہ ہم مرید غوث اعظم کے، ہم مرید غریب نواز کے، ہم مرید فلاں سلسلے کے۔ میں کہتا ہوں سب سر آنکھوں پر، ارے سب سلسلے میں مرید ہونے والوں، قادری بنے، برکاتی بنے، چشتی بنے، نقشبندی بنے، سہروردی بنے، رضوی بنے، اشرفی بنے، مداری بنے، وارسی بنے، سب بنے، کیا مسلمان بھی بنے؟ کیا اسلام بھی ہماری زندگی میں ہے؟ اپنی راتوں کو تو چیک کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرما رہے ہیں، قوت القلوب میں صاحب قوت القلوب شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ حدیث لائے ہیں۔ تھوڑی دیر ذرا تصوف کی، حالانکہ تصوف مائک پہ بیان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ لوگ نہیں مانیں گے، مجھے پتا ہے، اور اتنی باریکی نہ میں عمل کر سکوں گا نہ آپ عمل کر سکیں گے، بس جو کر سکتے ہیں بس اتنی بات کی جائے۔ لیکن چونکہ صوفی کا ذکر تھا، تصوف کے بغیر چارہ نہیں تھا، اس لیے میں نے کہہ دیا، بلکہ یوں کہہ دوں کہ کے جی والوں کے سامنے پی ایچ ڈی کی باتیں کر گیا ہوں۔ تو اتنا کہہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں کہ بک گیا ہوں جنوں میں کیا کیا، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، ورنہ آئندہ سال کے لیے نور میاں سے لوگ کہیں گے کس پاگل کو بلایا تھا، ایسی باتیں کر گیا۔ یہ تو ہمارے کام کی نہ تھی، لیکن بات سن لیں، رات کے 10 11 12 بجے تک ہوٹلوں پہ بیٹھ کر جگنے والوں اور فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہنے والوں، پھر کہتے ہو ہم عاشق رسول ہیں۔ کیوں عاشق رسول ہے بابا آپ؟
اس لیے کہ ہم تو جلوس نکالتے ہیں، ہم تو نعتوں کی محفل سجاتے ہیں، صوفی بزرگ کا 5 دن عرس کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لنگر کرتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، مجھے کوئی اختلاف نہیں۔ صاحب قوت القلوب شیخ ابو طالب مکی حدیث لائے ہیں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، میری بات نہیں، میری کوئی اوقات ہی نہیں، میں آپ سے تو بہت چھوٹا، آپ کی جوتیاں سیدھی کرنے والا، آپ کا خادم، آپ مجھ سے بہتر عاشق رسول ہو، لیکن اپنے نبی کا فرمان سن لو، کہیں قیامت کے دن تمہیں پچھتانا نہ پڑے، قیامت کے دن تمہیں پچھتانا نہ پڑے۔ عشق مصطفیٰ کے دعوے دارو، اللہ کے سچے رسول نے دنیا میں اعلان کیا کہ جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتا ہے اور پوری رات سوتا رہتا ہے، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے، جھوٹا، وہ میرا عاشق نہیں ہو سکتا جو پوری رات سوتا ہے۔ عاشق کی نشانی یہ ہے، وہ رات بھر سو نہیں سکتا، وہ راتوں کو اٹھ کے درود پڑھے گا، وہ راتوں کو اٹھ کے قیام اللیل کرے گا، وہ راتوں کو اٹھ کر قرآن پڑھے گا، وہ راتوں کو اٹھ کے محبوب کے لیے آہو بکا کرے گا، وہ راتوں کو محبوب کے لیے گریہ وزاری کرے گا۔ آقا فرماتے ہیں جو رات بھر سو جائے وہ میرا عاشق نہیں ہو سکتا، اگر سو جائے تو عاشق نہیں ہو سکتا۔ جو راتوں کو نرم گدوں پر لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھیں وہ کیسے عاشق ہو سکتا ہے؟ جو کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے سنے وہ عاشق کیسے ہو سکتا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ناگور والوں بانسری والوں کہ تم عاشق نہیں ہو، میں تو محبوب کی بات نقل کر رہا ہوں، میرا کام تو صرف نقل کرنے کا ہے، اور میں تو تم سے بھی زیادہ گرا پڑا ہوں۔ سوچو، اللہ اکبر، جو صرف سو جائے، سونا کیا گناہ تھا بھائی، سونا کیا گناہ تھا، سونا کیا گناہ تھا، لیکن آقا فرما رہے ہیں جو پوری رات سوتا ہے، میں محمد اعلان کرتا ہوں، روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ کا اعلان ہے، جو پوری رات سوتا ہے وہ عشق مصطفیٰ میں جھوٹا ہے، جھوٹا کذاب ہے، وہ کذاب جھوٹا ہے، اس لیے کہ عشق ہوگا راتوں کو درود پڑھے گا، سلام پڑھے گا، عبادت کرے گا، گریہ کرے گا۔ میں سوچتا ہوں جو رات کو سو جائے وہ عاشق نہیں ہے حضور کے یہاں، جو فجر میں بھی نہ اٹھے وہ کیسا عاشق ہے، مسجدوں کو ویران کرنے والا کیسا عاشق ہے۔ یاد رکھنا، اللہ اکبر، اپنی آپ سے، اپنی زبان سے اپنی آپ کو کچھ بھی کہنے والوں، اللہ اکبر، جس کو رسول اللہ جھوٹا کہہ دے، اب میں اس کو عاشق کیسے مان لوں؟ نعت خانوں پہ چاہے کتنا لٹا دو، قوالوں پہ کتنا لٹا دو، علماء پہ کتنا لٹا دو، پیروں پہ کتنا لٹا دو، لیکن جان ایمان تو کہہ رہے ہیں اگر تو پوری رات سو رہا ہے تو تو جھوٹا ہے، عاشق نہیں ہے۔ لیکن میں تو حیران ہوں، یا رسول اللہ، سونے والا عاشق نہیں ہو سکتا، اسے تو راتوں کو رونا چاہیے، اسے تو اپنی راتیں یاد ہے، اپنی راتیں یاد ہے، دوستوں سے ملتے ہو تو غیبت کرتے ہو، کسی کے خلاف سازش کرتے ہو، وائی فائی لگا کر کے، اللہ اکبر، آدھی رات تک کے زنا کی فلمیں، اللہ اکبر، موبائلوں پر ڈیجیٹل دنیا کے اندر جوا کھیلنے والوں، قیامت کے دن اگر حضور کا سامنا ہوگا، میں تو سوچ رہا ہوں نائب رسول، اولاد فاروق اعظم، صوفی باصفا، صوفی حمید الدین، تاریخ دنیا و عقبہ سیدنا صوفی حمید الدین کے سامنے جب اپنا ایمان اور عشق رسول ثابت کرنا آسان نہیں تو آمینہ کے لال کا سامنا ہوگا، اللہ اکبر، حضور کے سامنے حاضری ہوگی، اور حاضری کے بعد جب رسول اللہ کا سامنا ہوگا، میری قوم تو نعرے لگاتی ہے حضور کا سامنا ہوگا تو کتنا مزہ آئے گا، لیکن عاشق لوگ کہہ رہے ہیں ارے کیا مزہ آئے گا، ان سے آنکھیں چار ہوگی، اور اللہ نہ کرے وہ کہیں منافق، او دجال، مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتا تھا اور ہیرو کی تصویر تیرے موبائل کے اسکرین پر لگی رہتی تھی، تو جوے کا دھندا کرتا تھا، تو شراب کا دھندا کرتا تھا، تو رات کے 3 بجے تک زنا کی فلمیں دیکھتا تھا، گندی پکچریں دیکھتا تھا، میرے بھائی بتانا تیرا کیا بنے گا؟ ارے صحابی رسول اگر مسجد سے اونچی عمارت بنا لے تو نبی ان کے سلام کا جواب نہیں دیتے اور بلکہ چہرہ پھیر لیتے، ہے کہ نہیں ہے؟ تم ہم صحابی سے بڑے ہو گئے، کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم۔ عشق بچوں کا کھیل ہے، تصوف بچوں کا کھیل ہے، کیا ہے؟ شاہ نیاز بے نیاز نے بڑی شان بے نیازی سے کہا تھا، بلحبس پاؤں نہ رکھیو اس راہ کے بیچ، کوچے عشق ہے یہ رہ گزر عام نہیں۔ عشق کرنے کے لیے اویس جیسا بننا پڑتا ہے، عشق کرنے کے لیے خالد بن ولید جیسا بننا پڑتا ہے، عشق کرنے کے لیے بلال جیسا بننا پڑتا ہے، عشق کرنے کے لیے صدیق جیسا بننا پڑتا
ہے. صدیق اکبر کے عشق کا حال یہ ہے کہ گھر جاتے ہیں تو دل پکڑ کے بیٹھتے ہیں، حتیٰ کہ دل سے دھواں نکلتا ہے. لوگ کو کیا پتا ہے عشق، ارے دل سے بھی دھوئیں نکلے ہیں. اسی لیے تو بریلی کے قلندر نے کہا تھا کہ دل بھی دھوئیں والا ہوتا ہے، دل بھی دھونی رماتا ہے. امام احمد رضا کے مسلک کا نعرہ لگانے والوں، کبھی فکر رضا تو سمجھا ہوتا، فکر رضا تو سمجھ لیا ہوتا. کہتے اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ. اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ. دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے. یہ صوفیہ کہتے ہیں جب دل میں عشق آتا ہے تو کسی سے دشمنی بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ دشمن کو بھی تو اس اعتبار سے دل میں رکھنا پڑتا ہے نا کہ اس کی یاد ہے. کہا جس کے پاس عشق آتا ہے، عشق کو دوئی نہیں چاہتا. وہ کہتا ہے مجھے اب کسی سے دشمنی بھی نہ رہے. رابعہ بصری کی طرح سرکار رابعہ بصری سے کسی اور تو بہت عبادت کرتی ہے، حق ہو کرتی ہے، جنگلوں بیابان کو آباد کرتی ہے، شیطان تجھے کتنا ستاتا ہوگا. مسکرا کے کہتی ہے یار کی عشق سے فرصت نہیں، دشمن کی طرف توجہ کرنے کے لیے وقت لاؤں کہاں سے. ذرا غور تو کریں، عشق اس منزل پہ پہنچا. میری گزارش ہے اگر واقعی ولیوں کے نقش قدم پہ رہنا ہے، تھوڑا نکلیے ذرا دنیا کی محبت سے، نفس پرستی سے نکلیے، غرور سے نکلیے، گھمنڈ سے نکلیے. آخری بات کے طور پہ کہوں، تصوف کیا ہے؟ تصوف، صوفی کے چوکھٹ بیٹھے ہو تصوف سن لو. تصوف یہ ہے کہ کسی کتے اور بلی کا بھی دل نہ دکھے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں لوگوں کو تصوف کی ضرورت. تصوف اصل دین ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا الاحسان، احسان کی تشریح ہوئی تو تصوف وجود پایا. کہتا ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک. جب عبادت کرتے اس شان سے کر کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور یہ کیفیت نہ بنے وہ تجھے دیکھ رہا ہے، وہ تو دیکھ ہی رہا ہے. یعنی صوفی کا نظریہ یہ ہے کہ ہر وقت میں یار کی نظر میں ہوں. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد نماز ہے. لوگ ترجمہ بھی کرتے ہیں کہ نماز اس طرح پڑھا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور وہ آگے کی پھر پوری تفسیر. لیکن حضور نے صلاۃ کا لفظ استعمال نہیں کیا. ان تعبد اللہ، عبادت کر اس طرح. اور عبادت کا مفہوم جو وہ پوری زندگی پہ سمیٹا. جگر کو سمجھ میں آ گیا، ہمیں کو سمجھ میں. جگر کہتے ہیں محو تسبیح ہی تو سب ہے مگر ادراک کہاں. محو تسبیح ہی تو سب ہے مگر ادراک کہاں. زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں. پوری زندگی عبادت ہے. تو زندگی کے ہر لمحے میں یار کا وہ دیکھ رہا ہے، وہ تو دیکھ ہی رہا. بس آخری بات کے طور پر صوفی کیسا ہوتا ہے؟ صوفی، اچھا صوفی ہونے کے لیے صوفی کہلانا ضروری نہیں، صوفی بن جانا ضروری. صوفی بہت بڑے صوفی گزرے ہیں. میرے مرشد غوث پاک کے دور میں سید احمد کبیر رفاعی بڑے صوفی تھے. بس صوفی کی زندگی، کاش کہ تصوف عام ہو جائے، دنیا میں امن ہو جائے. اسی لیے تو ایک بندے کے چہرے پہ تماچا بھی نہیں پڑا تھا اور 90 لاکھ کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی تھی. کوئی مالا بھی نہیں ٹوٹی اور ایمان کی دولت 90 لاکھ کو نصیب. کیا کوئی گملہ نہیں ٹوٹا 90 لاکھ کی دولت نصیب، 90 لاکھ کو دولت نصیب ہو. یہ صوفیہ کا انداز تھا. بے ضرر لوگ تھے یہ شان کے لوگ. سید احمد کبیر رفاعی. بس آخری بات، اگر تصوف سمجھنا ہے، اور اس پر پھر آپ بہت پڑھ لیجئے گا، اللہ آپ کو توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے. سیدی احمد کبیر رفاعی سو رہے ہیں. صوفی لوگوں کا جو لباس ہے نا، وہ لباس بھی عجیب الگ قسم کا ہے. عجیب تو نہیں کہوں گا، الگ قسم. صوفی لوگ تنگ لباس نہیں پہنتے. ہم لوگ تو تھوڑا فیشن پرست ہو گئے. وہ لوگ تنگ لباس نہیں، ان کا لباس بڑے کشادہ ہے. صوفیوں کے یہاں ڈھیلے ڈھالے لباس. ہم لوگوں نے تنگ کیا تو آپ اس سے زیادہ تنگ کرنے لگے. اب تو جلدوں پہ ٹچ ہے لباس. بہرحال ہاں، اللہ خیر فرمائے. بہت چست لباس نہیں پہننا چاہیے. اتنا ڈھیلا بھی نہیں پہننا چاہیے کہ لوگوں کو شک ہو کہ آپ کسی اور کا پہن کر آئیں. صوفیوں کا ایک اپنا انداز ہے. لیکن اور ان کے آستین جو ہے نا وہ زیادہ چوڑی ہوتی تھی. صوفیہ کے یہاں اس طرح سے جو صوفیانہ لباس ہے، اب تو وہ دکھتا بھی نہیں.
وہ میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے ہوتا تھا. وہ یہاں سے ایسے آتا تھا اور پھر نیچے آ کر کے وہ بہت گھیر میں تبدیل ہو جاتا تھا. آپ اس میں غور کریں گے نا تو جب وہ نیچے گھیر آتا ہے نا تو ستر عورت پر بہت زیادہ پہرا ہو جاتا ہے. یہ اس کی حکمت ہے صوفیہ کا جو قدیم لباس. اور یہ تو کہنے کی بات ہے لباس صوفیہ تو چادر اوڑھتے. صوفی صاحب کی زندگی میں لکھا ہے کئی دنوں تک تو ان کو اوپر کی چادر بھی نصیب نہ تھی. ایک تہبند پہ انہوں نے زندگی کا وقت بہت گزارا.